سر دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ مولا علی کا تھا ایک طرح سے کہ انہوں نے ایک حکمت کے تحت جو قیام نہیں کیا، جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اپنے شو میں، اور اس کے بعد امام حسین سے ہٹ کے بیسکلی تمام ائمہ نے قیام نہیں کیا، اور مطلب اس چیز کو ایک طرح سے تقیہ کی حالت، مطلب تقیہ اختیار کیا. امام حسین کی کیا خاص وجہ تھی کہ انہوں نے پبلکلی جو ہے وہ ڈسون کیا؟ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جس کنڈیشنز میں وہ رہتے تھے وہ کافی مختلف تھا. بقیہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ تھا کہ اگر وہ حکومت کو نہ چھیڑیں تو حکومت ان کو چڑھنے کے لیے کوئی فوج بھیجنا نہیں چاہتا تھا تاکہ ان کو جو ہے تہس نہس کر دے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، معاویہ کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ دیکھیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہے، اگر جب تک کہ یہ حکومت کے خلاف ان کی جو خلافت ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی جو امپائر ہے، اس کے خلاف یہ کوئی سازش نہ کریں، بغاوت نہ کریں، یہ لوگوں کو جمع نہ کریں کہ بھئی ہم یہاں پہ انقلاب کرتے ہیں، تو وہ ان کو رہنے دیں، ان کے خلاف جا کے ان کو تہس نہس کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتے. وہ چاہتے تھے کہ مثلا کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی کافی پاپولیرٹی ہے عالم اسلام میں، تو ان کے ساتھ اگر ہم برا سلوک کریں تو یہ ہماری حکومت کے لیے بری بات ہے. تو وہ معاویہ جو تھا بڑا تیز آدمی تھا، اس کو پتہ تھا اس بات کا، اور وہ مرتے وقت بھی اس نے یزید کو بڑی وصیت کی تھی کہ تم جو بھی ہو جائے تم حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا، کہ اگر قتل کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت برے نتائج ہوں گے. وہ اس لیے کہ وہ مصلحت ہی نہیں ہے اس بات کو، تمہیں ضرورت نہیں ہے ان کو قتل کرنے کی. اور اس نے معاویہ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اس لیے زہر دے کے قتل کیا تھا، وہ بھی چھپکے سے علن سے نہیں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے زہر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا؟ یزید کو. اور امام حسن علیہ السلام اگر زندہ ہوتے، تو معاہدہ یہی تھا کہ اگر میں مر گیا میرے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ ہوں، تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے راستہ صاف کیا تھا. تو معاویہ کا جو طریقہ کار تھا یا ابوبکر عمر کا جو طریقہ کار تھا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ جب تک یہ ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کو تہس نہس کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو قتل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری جنگ ہو جاتی ہے تو ہماری حکومت ہی کہ اس سے کمزور ہو جائے گی، ہمارے فائدے میں نہیں ہے. لیکن یزید کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. یزید اس فکر میں تھا کیونکہ وہ اس کے خاندان کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں، یعنی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، جنگ بدر ہوا ہے، جنگ احد ہوا ہے، غزوہ احزاب ہوا ہے، جتنے جنگیں ہوئی ہیں اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ابو سفیان کفار کا سپہ سالار تھا. ابو سفیان جو تھا کفار کے لشکروں کی فنڈنگ بھی کرتا تھا، ان کو مختلف قبائل کو سیاسی طور پر ان کو متحد بھی کراتا تھا، پھر لشکر میں جب جنگ آتا تھا تو وہ سب کرنے والا وہی تھا، ان کا کمانڈر ان چیف، ان کا فائنانسیئر، ان کا لیڈر ہی ابو سفیان تھا، بالخصوص جنگ بدر میں. اس کے بعد جنگ احد میں ابو سفیان کے خاندان کے بہت سارے نوجوان مارے گئے تھے، اس کا بھائی، اس کا سسر، اس کا بیٹا، یعنی یہ جو معاویہ ہے اس کا بڑا بھائی، اس کا ماموں، اس کا باپ وغیرہ، یہ سب مارے گئے تھے اور یہ بری طرح ذلیل ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مکہ فتح کیا تھا تو یہ لوگ قتل ہو جاتے، یعنی ابو سفیان کے سارے لوگ اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو یہ قتل ہو جاتے. تو انہوں نے زبردستی اسلام قبول کیا، اس لیے اسلام قبول کیا کہ ہم اگر مسلمان نہ ہو جائیں تو ہم قتل ہو جائیں گے. لیکن ان کے دل میں وہ عربوں کے دل میں جو کینہ ہوتا ہے انتقام لینے کا، وہ تو تھا کہ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا، اس خاندان نے، بنی ہاشم نے ہمیں ذلیل کیا ہے، اس سے انتقام کی فکر میں تھے. تو یزید کا طریقہ کار اور تھا. یزید چاہتا تھا کہ ہر قیمت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا جائے، جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے. تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں ہر صورت میں مجھے یہ لوگ قتل کر دیں گے، میں جہاں بھی جاؤں. عبداللہ ابن عمر ان کے پاس آئے تھے، عبداللہ ابن عباس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، کسی پہاڑ میں چلے جائیں، یمن چلے جائیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنڈیشن ہے بقیہ اماموں سے مختلف ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر میں حکومت کے خلاف خود تلوار نہ اٹھاؤں تو حکومت کو ضرورت نہیں ہے، وہ آ کر میرے خلاف کسی فوج کو بھیج دیں. اسی طرح امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، بقیہ ائمہ علیہ السلام. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سچویشن مختلف ہے، ان کو ہر حالت میں قتل کرنا ہے. جب ان کو پتہ چلا کوفے کے لوگوں کو معاویہ مر گیا ہے اور یزید اس کی جگہ حاکم بن گیا، تو انہوں نے بہت اصرار کیا، بہت خطوط لکھے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہم آپ یہاں پہ آپ کی لشکر ہے، آپ کی حکومت ہے، ہم سب آپ کے سپاہی ہیں، ہم آپ کے تابعدار ہیں، ہم آپ کی سپورٹر ہیں. امام حسین علیہ السلام نے پہلے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، مسلم ابن عقیل نے بھی وہاں پہ چیک کیا، سب لوگوں نے ان سے بیعت کی، انہوں نے بھی خط لکھا، رپورٹ لکھا کہ سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں. وہ جب راستے میں آ گئے تو راستے میں خبر آئی کہ مسلم اب شہید ہو چکے ہیں. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرف سے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں معاویہ ان کو قتل کر دیں گے، دوسری جانب ان کے پاس کوفہ کے علاوہ جانے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھا، یعنی وہ واحد جگہ جہاں پر ان کو سپورٹ
کی، وعدہ کیا گیا کوفے کے لوگ اور جگہ نہیں ہے، عراق کے لوگ ہیں، وہ آ گئے تو راستے میں ان کو بنی امیہ نے گھیر لیا اور ان کو شہید کیا گیا، اور آخر تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا کہ مجھ سے جنگ نہ کرو، یعنی انہوں نے بھی بقیہ ائمہ علیہ السلام کی طرح انہوں نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو اور ان کے اہل بیت شہید نہ ہو جائے، ان کی زندگی بچ جائے، ان کے بچے شہید نہ ہو، اسیر نہ ہو، لیکن ان کے مخالفین نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ وعدہ کریں کہ جو فیصلہ آپ کے حق میں عبید اللہ ابن مرجانہ کرے گا وہ آپ کو منظور ہے۔ وہ آپشن نہیں دیتے، کوئی باعزت آپشن نہیں دیتے تھے، آپشن ان کے صرف یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جنگ نہیں کرنا، ہم نہیں جنگ کرتے، لیکن آپ ٹھیک ہے آپ اپنا سلاح زمین پہ رکھ دیں، آپ کے حق میں جو فیصلہ کرے گا ابن مرجانہ، وہ جو آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم اگر آپ جنگ نہ کریں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، نہیں کہتے تھے، کہتے تھے آپ سلاح رکھ دیں ٹھیک ہے جنگ نہیں، لیکن آپ کو ہم لے کے جائیں گے اپنے گورنر کے پاس جو وہ فیصلہ سنائے گا، اور وہ کون سا آدمی تھا؟ وہ آدمی تھا جو ہر کسی کو جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا تھا وہ اس کو تلوار سے نہیں، اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے قتل کرتا تھا۔ مسلم ابن عقیل کو کچھ دن پہلے اس نے امان دیا، اس نے کہہ دیا کہ آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ لڑائی کرنا چھوڑ دیں، پھر امان دینے کے بعد اس کو قتل کیا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ لوگ ان سے صلح ہو ہی نہیں سکتی، انہوں نے فرمایا ہے قد رکزنی بین السلۃ والذلہ ایہات من الذلہ، ان لوگوں نے میرے لیے دو راستے چھوڑ دیے، ایک ہے راستہ تلوار کا، سلہ یعنی تلوار نکالنا، نیام سے تلوار نکالنا، ان لوگوں نے میرے لیے دو آپشن چھوڑے ہیں، ایک راستہ ہے تلوار کا، دوسرا ہے کہ میں ذلیل ہو جاؤں، مجھے یہ لوگ ذلیل کرتے ہیں اور ذلیل کرنے کے بعد قتل کریں، تو میں ذلت کو نہیں مانتا۔ تو بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہی سچویشن جو امام علی علیہ السلام کا ہے امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام تلوار نہ نکالتے، وہی کنڈیشن جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تھی کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کو نہیں چڑھا، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں عزت سے، کوئی ان کو قتل کرنے میں لشکر نہیں آ رہا، ان کو ذلیل کرنے کوئی نہیں آ رہا، اگر وہی کنڈیشن ہوتی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تلوار نہ نکالتے، کیونکہ وہ خود امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے سنہ 49 میں یا سنہ 50 میں، کربلا کا واقعہ ہوا سنہ 61 میں، 11 سال تک وہ معاویہ کی حکومت میں رہے، معاویہ کے بادشاہت کے نیچے رہے، انہوں نے کبھی تلوار اٹھانے کی بات نہیں کی۔ تو اگر وہی کنڈیشنز جو مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہوتی تو امام حسین علیہ السلام تلوار نہ نکالتے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو اس طرح نہیں تھا کہ امام حسین اعظم گھر میں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے انقلاب کی سوچی کہ آئے ہم تلوار نکالتے ہیں جہاد کرتے ہیں، نہیں، ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کہیں جانے کا کچھ بھی نہیں دنیا میں کہیں جانے کا۔ اوکے، تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ اوکے، خدا حافظ، اللہ حافظ۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على عجل فرجهم الشريف۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، عزت دے، خدا حافظ۔